دشمنوں پہ لعنت، دشمنوں پہ لعنت، کا در جلانے والوں پہ لعنت، دربار میں کھڑا رکھنے والوں پہ لعنت، علی کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹنے والوں پہ لعنت، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قیامت پر بلند تر صلوات، چہردہ معصومین کی آمد پر بلند تر صلوات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، ہدیہ جناب بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ اللہ پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کے صدقے ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ابوالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ مومنات، ایام فاطمیہ نبی سیدہ فاطمہ زہرا کے چل رہے ہیں، اور تمام مومنات یہاں پر جتنی بیٹھی ہیں سب کے دلوں میں بی بی سیدہ کا نور ہے، سب کے دلوں میں عشق ہے۔ ہم سب بی بی سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کا جب ہم پرسہ دینے جاتے ہیں تو بی بی سیدہ وصول کرتے ہیں، اور بی بی سیدہ کا جو پرسہ ہے وہ چہاردہ معصومین سب آتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارے تمام امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پرسہ لینے ہیں، خصوصاً مولا امام زمانہ پرسہ قبول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بی بی سیدہ کی شان میں بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ مجلس کی ابتدا بی بی سیدہ پر تھوڑا سا سلام پڑھ کے کرتے ہیں۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیک یا زوج امیر المومنین سید الوصیین علی المرتضی۔ السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ میرا سلام اس بی بی پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ میرا سلام اس بی بی پر جس کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی۔ میرا سلام اس بی بی پر جس کے لیے سورہ قدر نازل ہوئی۔ میرا سلام اس بی بی پر جس کے لیے سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ میرا سلام اس بی بی پر جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دیے۔ میرا سلام اس بی بی پر جو ساری زندگی مولا علی علیہ السلام کے حق کے لیے لڑتی رہی۔ میرا سلام اس بی بی پر جن پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ میرا سلام اس بی بی پر جن کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ میرا سلام اس بی بی پر جو اپنے پاپا پر روتی تھی تو اہل مدینہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ میرا سلام اس بی بی پر جو کہتی تھی یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیجیے گا۔ میرا سلام اس بی بی پر جس کا محسن شہید ہو گیا۔ میرا سلام اس بی بی پر جس نے اپنے زخم مولا کائنات کو نہیں بتائے۔ مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر جو کبھی بھی نہ روئے تھے، اتنا روئے۔ بولے بی بی آپ نے مجھ سے چھپایا۔ میرا سلام اس بی بی پر جس کی
یا اللہ میری تمام مومنات بہنوں کے گھروں میں جتنے مسائل ہیں سب کو حل فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو ترقیاں عطا فرما، یا اللہ جو کاروبار میں ہیں ان کو مزید ترقی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو بخش دے، یا اللہ اس بی بی کا صدقہ عطا فرما، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہمارے گزرے ہوئے مرحومین کو بھی ہماری بی بی سیدہ کے قدموں میں جگہ دینا، یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے، مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، ہمارے تمام امور کو کامیابی عطا فرما، جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں تمام مسائل حل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ۔ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اتنی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ مولائے کائنات امام علی مشکل کشا کے فضائل ہر مجلس میں پڑھے جاتے ہیں، تمام مومنات جانتی ہیں، اور جتنے مولائے کائنات امام علی علیہ السلام کے فضائل ہیں اتنے نہیں تو اس سے بڑھ کے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کی فضیلتیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اگر مولائے کائنات امام علی علیہ السلام نہ ہوتے تو بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ان کا ہم پلہ نہ ہوتا، تو بے شک ان کے اتنے ہی فضائل ہیں جتنے مولائے کائنات امام علی علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی معرفت عطا فرمائے، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا سکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی روشنی سے منور کرے، ہمیں معلوم ہو کہ ہماری بی بی سیدہ کس طرح رہا کرتی تھی، انہوں نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی، کس طریقے سے اپنے شوہر کا خیال رکھا، کس طرح سے اپنے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کرتے تو آپ کی تمام پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ آپ جب ان کے چہرے کی زیارت کرتے تو آپ کہتے کہ مجھے اپنی تمام پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ آپ کے اتنے القاب ہیں جن میں جو بہت اچھا لقب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ ام ابیہا تھا۔ معلوم ہوگا میری بہنوں آپ کو ام ابیہا ام کہتے ہیں ماں کو، ابیہا کہتے ہیں باپ کا، یعنی کہ باپ کی ماں۔ ام جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ القاریہ کے اندر ام الحاویہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ٹھکانہ، تو یعنی کہ ام جو ہے وہ ٹھکانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچنے کا ٹھکانہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ابیہا تک پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ام کا معنی بنیاد بھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچنا چاہتا ہے وہ بنیادوں سے پہنچے گا نا، تو بنیاد ام ابیہا سے چلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا شجرہ ام ابیہا سے چلتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو اکثر ان کو اتنے پتھر لگتے تھے، اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں کہ آپ لہو لہان ہو کر واپس آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ جب طائف گئے تو طائف میں معلوم ہے سب کو، ہم نے سلیبس کی کتابوں میں بھی یہ پڑھا ہے کہ طائف میں آپ کو بہت پتھر لگے، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنا خون بھرا کرتا منہ چہرہ سارا۔ جب گھر پہنچے تو آپ کو راستے میں یہ خیال تھا کہ میں گھر جاؤں گا تو میری بیٹی مجھ سے کیا کہیں گے۔ جب گھر داخل ہوئے تو دروازے میں بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انتظار فرما رہی تھی۔ بی بی سیدہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے روئی نہیں کہ بابا جان آپ کو یہ کیا ہوا، آپ تو بالکل لہو لہان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا بھی نہیں کی، اتنی تکلیف میں تھے، اس کے باوجود حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اگر کہیں تو ہم طائف کی بستی کو الٹا دیتے ہیں
کہ انہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ تو جب بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے کہا کہ بابا جان آپ اندر آئیں، میں آپ کا منہ دھلاتی ہوں، میں آپ کو مرہم پٹی کرتی ہوں۔ تو اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ آپ تو ام ابیہا ہیں، یعنی کہ آپ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہیں۔ ماں کتنا سلوک کر رہی ہیں، ماں ہوتی ہے نا، ماں انتظار کرتی ہے اپنے بیٹے کے کب واپس آئے گا اور کس طریقے سے وہ منہ ہاتھ دھلاتی ہیں۔ تو اس طرح سے بی بی سیدہ اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے قریبی رشتہ اور سب سے معتبر رشتہ اگر تھا تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا تھا، اور اسی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے فاطمہ بذات منی، یعنی کہ بی بی فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے۔ جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے فاطمہ زہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ جو بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں، جنہوں نے تکلیف دی ہے ہم جانتے ہیں انہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجے جنہوں نے تکلیف دی، اور جنہوں نے ان کو تکلیف دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی بلا شبہ اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو یہ حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے تک اگر ہم رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواتین خصوصاً مومنات ہم بیٹھے ہیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، راستہ اختیار کرنا ہے، تو سب سے بہترین اور سب سے اچھا راستہ ہمارا یہی ہے کہ ہم بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کریں، ان کے طریقہ کار پر عمل کریں، ان کے طریقے سے رہنے کی کوشش کریں۔ آج معاشرے میں لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں نے کیسا لباس پہنا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، دولت کی طرف، خواہشات کی طرف، نفس کی خواہشات، ان خواہشات سے بچیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ وقت بہت کم ہے، معلوم نہیں کس کا فرشتہ کب آ جائے، ملک الموت میں سب کے پاس آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اپنے آپ کو پہچانیں، بی بی سیدہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کریں، اور وہ راستہ بلا شبہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کی 4 سردار خواتین ہیں، اور ان چاروں میں بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سردار ہیں۔ معلوم ہے نا سب کو یہ روایات، یہ جو امام خمینی کی کتاب خلیفۃ الولایہ میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور تھا وہ حضرت عبد المطلب سے الگ ہو گیا۔ ایک طرف رسالت کا نور، ایک طرف امامت کا نور۔ امامت کا نور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف چلا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی طرف چلا گیا۔ اب یہ 2 نور جب چلے گئے تو 11 اماموں کا نور ایک طرف، اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایک طرف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو بی بی سیدہ علیہ السلام کو جب آپ چہرے پر دیکھا کرتے تھے نا تو آپ کو ان کے چہرے پر یہ نور نظر آتا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ میری تھکاوٹ، میں نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں تبلیغ کروں، کیونکہ بی بی سیدہ کی پیشانی پر وہ نور جب چمکتا دیکھتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہ وہ نور ہے جو میرے 11 بیٹوں کا نور ہے۔ یہ 11 بیٹے جو میرے بی بی سیدہ کی اولاد میں سے چلیں گے، جو کربلا جائیں گے، جو کربلا کے بعد دین کو زندہ کریں گے، یہ سب نور ان کا ہوگا اور جو امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچے گا۔ بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ 3 مرتبہ بلایا گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترقیاں ہو رہی تھیں۔ ایسے ہی سمجھتے ہیں نا بھئی آپ کو اونچا مرتبہ دیا گیا اور اونچا فضیلت ترقی ملی تھی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شروع سے ہی ترقی دی ہے، ان سے بڑی ترقی اور کسی کی ہے ہی نہیں۔
تو حقیقت یہ ہے کہ وہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں تھی، وہ فرشتوں کی معراج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، بلکہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے یہ فرمان ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے اتنا واقف نہیں جتنا آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تم زمین کے راستوں سے اتنے واقف نہیں جتنا میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ آسمان کے راستوں سے کیوں اتنا زیادہ واقف ہیں، حالانکہ زمین تو چھوٹی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو زیادہ جہاں پر رہتا ہے اس کے راستوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، یہ روایت بھی میری بہنوں نے سنی ہوئی ہے، لیکن جو میری چھوٹی بہنیں ابھی آئی ہیں ان کے لیے میں عرض کر دیے دیتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، چوتھے عرش پر تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے سیب پیش کیا۔ معلوم ہوگا سب کو یاد آ گیا ہوگا، سیب پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں بی بی فاطمہ زہرا کا نور ہے، آپ یہ کھائیں گے تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا نور آپ تک پہنچے گا۔ تو وہ اس سیب کی برکت تھی کہ جو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا دنیا میں تشریف لائیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ اگر ابھی بھی ہم ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی شہادت تک آپ کے اندر ایسی باتیں تھیں جو عام ہم انسانوں میں نہیں ہیں، ہم انسانوں میں نہیں ہیں۔ خاص طور پہ سب سے پہلی جو اچھی بات جو ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے، آپ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا طاہرہ تھیں، وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوئیں۔ امام حسن علیہ السلام بوقت ظہر پیدا ہوئے، بی بی سیدہ عصر کی نماز ادا کر رہی ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے، بی بی سیدہ کو وہ دن نہیں ہوتے تھے جو ہم عام خواتین کو ہوتے ہیں، آپ بالکل پاکیزہ تھیں۔ بی بی سیدہ کے شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون کا مالک ہے اللہ، جب کہتا ہے ارادہ کرتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا اہل بیت کا مرکز ہیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا اہل بیت کا مرکز ہے، تو مرکز میں کتنی طہارت ہوتی ہے۔ اہل بیت کی شان میں جو آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ اور کچھ ارادہ نہیں رکھتا، ارادہ رکھتا ہے تو کیا رکھتا ہے کہ اہل بیت کے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے۔ بی بی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ۔ پڑھی ہے نا یہ آیت کہ بی بی سیدہ مریم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا ہے، آپ کو چن لیا ہے، اور تمام خواتین میں آپ کو جو چن کے پاک کیا ہے۔ تو بی بی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اتنی پاکیزہ ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ معصومہ ہیں، ہر طرح کی طہارت ہے ان کے اندر، کوئی گندگی، کوئی برا کردار، کچھ بھی نہیں ایسی چیز ان کے اندر، یعنی کہ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہیں۔ تو ایک لفظ صرف بی بی سیدہ مریم کے لیے آیا، اور یہاں پر تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیا اہل بیت سے، پورے گھرانے سے۔ اب مرکز بی بی سیدہ کس طرح ہیں، حدیث کساء پڑھتے ہیں ہم سب، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں۔ نجران کے عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، معلوم ہوگا سب کو کہ مباہلہ کریں ہم سے، جو سچے ہوں گے ان کی دعا قبول ہو جائے گی، اور جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے اپنی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ یہ پوری سورہ حدیث کساء، یہ ابھی آنٹی نے پڑھی، حدیث کساء کے اندر
پوری تفصیل ہے اس کے اندر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے، مولا امام حسن علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے نانا جان کی، وہ بھی چادر کے اندر آئے، مولا امام حسین علیہ السلام بھی چادر کے اندر آئے، مولا علی علیہ السلام بھی آئے، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا بھی آئیں۔ اب جب ایک اور بھی خاتون تھی، انہوں نے کہا میں بھی آنا چاہتی ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم 5 ہیں، 5 ہیں۔ اور اللہ نے جب تعارف کروایا، یہ بھی حدیث قصہ میں ہے، فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یعنی کہ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ اللہ چاہتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھی کہہ سکتا تھا کہ ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، نواسے، ایسا نہیں، اللہ نے بھی نام لیا تو فاطمہ کا نام لیا۔ فاطمہ مرکز ہے، اہل بیت کا مرکز ہے۔ جناب فاطمہ زہرا پہ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی سیدہ کی فضیلتیں سن کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں نا، بے شک۔ تو بی بی سیدہ مرکز ہے، اور یہ مرکز کسی بڑے آیت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے نام ان کا اس لیے لیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اہل بیت میں کون کون ہے، یعنی کہ جو بی بی سیدہ کا محرم رشتہ ہے وہ اہل بیت میں ہے۔ اب کوئی کہے، کوئی فکر کہے کہ یہ بھی میں بھی اہل بیت میں آ جاتا ہوں، فلاں کہے میں بھی اہل بیت، تو اہل بیت وہ نہیں ہے جو بی بی سیدہ کے لیے غیر محرم ہے۔ تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کے محرم رشتوں میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ سب کے سب اہل بیت میں ہیں۔ تو اہل بیت کی شان میں بلند تر صلوات۔ جب بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کو مباہلے میں بلایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہیں، مولائے کائنات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام بی بی سیدہ سے پیچھے ہیں، جہاں جہاں بی بی چلتی جا رہی ہیں ان کے قدم مٹتے جا رہے ہیں، بی بی سیدہ کے قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ہیں اور پیچھے سے مٹتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر امامت اور رسالت کے درمیان اگر کوئی ہے تو وہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ اگر ان تک پہنچنا ہے تو مرکز میں جائیں، ہر چیز کا ایک مرکز ہے، ہر چیز کا ایک مرکز ہے، اور مرکز کے گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ تو مرکز اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، میں ابھی پہلے مجلس میں کہا کہ بی بی سیدہ کی مجلس وہ مجلس ہے کہ جس کا پرسہ سب آتے ہیں، کیونکہ سب ہی محرم رشتے ہیں۔ بی بی سیدہ کے سارے بیٹے آتے ہیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا جب نجران کے عیسائیوں کے لیے بددعا کرنے لگی تو انہوں نے جب بی بی سیدہ کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا، انہوں نے دیکھا ایک نور کا حالہ ہے جو ان پنجتن پاک کے ارد گرد ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے دیکھا بڑے بڑے بہت بڑے 70 سال کی عبادت سے کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، عام انسان نہیں تھے وہ، انہوں نے بڑی عبادتیں کی تھی، تبھی تو ان کو اس بات کا تھا کہ ہم لوگ بولیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ وہ دعائیں کرتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ نور کا حالہ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ عام انسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بددعا کر دیں تو یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم پر عذاب آ جائے گا، ہم میں کوئی عیسائی بچے گا نہیں۔ تو انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ان سے کہیے رک جائیں۔ تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا وہ طاہرہ ہیں، وہ صدیقہ ہیں جن کے بارے میں عیسائی بھی مانتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا صدیقہ ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں صدیقہ ہیں، فلاں صدیق ہیں، ہاں جی لوگ کہتے ہیں فلاں صدیقہ اپنا اپنا بنا لیا انہوں نے، لیکن جو حقیقت ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، اور جو سچے ہیں وہی سچے ہیں، وہی صدیق ہیں۔ بیوی کو جھٹلانے والوں پہ لعنت، مولانا کے منکروں پہ لعنت، ہائے ہائے
تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ صدیقہ ہیں جس کو اللہ نے صدیقہ کہا ہے۔ اب اگر دربار میں کوئی بی بی سیدہ کو کہہ دے کہ آپ سچی نہیں ہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جس نے میری بی بی سیدہ کو جھٹلایا، جنہوں نے بی بی سیدہ کی تحریر کو پھاڑ دیا۔ کہتی ہوں ایسے مسلمان جو ہم کہتے ہیں بڑے صحابی ہیں، ایسے صحابہ جن کے دلوں میں نور تھا، وہ نور کہاں گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے بھی چند دن نہیں گزرے تھے، ان لوگوں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی، انہوں نے بتانا شروع کر دیا ہم کون ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سردار انبیاء ہیں، کائنات کے افضل ترین انسان ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خود عشق کرتا ہے۔ جناب رسول خدا اللہ کا بنایا ہوا شاہکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فضیلتیں دی، اور اگر اللہ کے اس نبی نے کچھ چھوڑا پیچھے تو ایک بیٹی چھوڑی۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ ایک نبی کی ایک بیٹی کو نہیں سنبھال سکے، اپنے نبی کی ایک بیٹی روتی رہی آپ کے سامنے کہ میں سچی ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، یہ میرے بابا نے دستاویز لکھی ہے، انہوں نے پھاڑ دی۔ اتنی افسوس کی بات ہے، میری بیوی سیدہ کو کتنے گھنٹے کھڑا رہنا پڑا، اتنی تکلیف، جو میری بیوی کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ یہ روایات سنی ہوتی ہیں، سنی کہتے ہیں بی بی سیدہ کا ایک مرتبہ بال نظر آ گیا تھا سورج کو، تو بادل آ گئے تھے آگے، تو میری بیوی کا ایک بال کبھی نظر نہیں آیا، تو میری بیوی سیدہ کو دربار میں بلایا گیا اور کھڑا رکھا گیا اور ملاؤن ہنستے رہے، اور ملاؤنوں پہ لعنت بے شمار جنہوں نے میری بیوی کو ستایا۔ مولا امام حسن علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں مولا امام حسن علیہ السلام جب مسجد جایا کرتے تھے تو گھر سے ایک قریب راستہ پڑتا تھا، مولا کبھی بھی اس راستے سے نہیں گزرے، وہ ایک لمبا راستہ لیا کرتے تھے اور مسجد میں جایا کرتے تھے۔ تو صحابی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ سیدھے راستے سے کیوں نہیں جاتے، یہاں پہ تو آسانی ہے، نزدیک پڑتا ہے یہ مسجد۔ تو مولا امام حسن فرماتے ہیں میں اس گلی سے اس لیے نہیں گزرتا، میں اس گلی سے اس لیے نہیں گزرتا کیونکہ یہاں پہ اس شخص کا گھر ہے جس نے میری ماں کو مارا تھا۔ مولا امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ ایک ذاکر کی بھاپ میں آئے، ذاکر کو کہتے ہیں مولا کہتے ہیں ذاکر تمہیں
کرتی تھی، دن ریا کرتی تھی، رات کو روتی تھی۔ ایک مرتبہ بیٹھی تھی، مولا کائنات امام علی علیہ السلام آئے، بی بی سیدہ سے کہتے ہیں بی بی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بی بی سیدہ فرماتی ہیں جی مولا بتائیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اہل مدینہ آپ کے رونے سے بہت تنگ ہیں، اہل مدینہ کا پیغام آپ کے لیے آیا ہے کہ آپ اپنے رونے کا وقت کم کر دیں، ہمارے کاروبار دنیا میں خلل آتا ہے۔ بی بی سیدہ نے درخواست کی مولا سے، یا علی میرے لیے ایک بیت الحزن بنوا دیجئے، میں اور میرے بچے بیٹھ کے اپنے پاپا کو روئیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک بیت الحزن بنوایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس بی بی سیدہ جاتی ہے، صبح جاتی ہے، دن کو جاتی ہے، رات کو واپس آتی ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، ایک مرتبہ بی بی سیدہ واپس آ رہی تھی، مولا کائنات باہر جا رہے تھے، مولا پوچھتے ہیں بی بی سیدہ اتنے دن گزرے، جب سے آپ کے بابا گزرے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، آج آپ کے چہرے پہ کیوں مسکراہٹ ہے؟ بی بی سیدہ کہتی ہے یا علی آج میری خواب میں بابا آئے تھے، میرے بابا کہہ رہے تھے فاطمہ آپ کی بہت کم دن رہ گئے ہیں، مصیبت کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، آپ نے بڑی مصیبتیں اٹھا لی بیٹا، اب آپ میرے پاس آ جائیے۔ بی بی سیدہ کہتی ہے مولا علی علیہ السلام سے یا علی میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، یا علی کچھ دیر میرے پاس بیٹھیے، میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی سیدہ نے فرمایا میری بیٹیوں کو کنیز کے حوالے کر دے، میرے دونوں بچوں کو کہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر چلے جائے۔ مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام دونوں چلے جاتے ہیں، دونوں بیویاں چھوٹی بچیاں کنیز کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مولا سے کہتی ہیں بی بی سیدہ یا علی دروازہ بند کیجئے، میں نے کچھ وصیتیں کرنی ہیں، میری وصیتوں کو غور سے سنیے گا۔ مولا علی علیہ السلام بی بی سیدہ کے پاس بیٹھتے ہیں، بی بی سیدہ کہتی ہے یا علی میری پہلی وصیت آپ سے یہ ہے، یا علی میری اگر خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، روز قیامت میرا مواخذہ نہ کیجئے گا۔ مولا علی علیہ السلام کانپنے لگتے ہیں، مولا کہتے ہیں بی بی آپ کی کبھی زندگی میں کوئی تقصیر نہیں ہوئی۔ بی بی سیدہ کہتی ہیں میری دوسری وصیت یا علی آپ کے لیے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، اگر کوئی غلطی کر دے تو یا علی ان کو ڈانٹیے گا نہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں ان کو ڈانٹنا نہیں ہے آپ نے۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں بی بی سیدہ آپ نے کیسی بات کی، آپ کے بچے تو صاحبان تطہیر ہیں، ان سے کبھی کوئی لفظش نہیں ہو سکتی۔ بی بی سیدہ کہتی ہے میری تیسری وصیت ہے یا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری میت کو رات کے اندھیرے میں آپ غسل دیجیے گا، میری میت کو رات کے اندھیرے میں قبرستان لے کے جائیے گا، یا علی میری میت پہ مجھے جھٹلانے والے نہ آئے، مجھے ستانے والے نہ آئے۔ بی بی سیدہ کہتی ہیں یا علی میری چوتھی وصیت، یا علی جب آپ مجھے دفنا دیں گے نا تو اس کے بعد میری خبر لیتے رہیے گا، قبر کے پاس میرے پاس آئیے گا، میرے پر سلام پڑھیے گا، میرے پاس بیٹھ کے تلاوت قرآن کیجیے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنی مولا کائنات رو پڑے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی سیدہ سے، بی بی کہتے ہیں بی بی آپ نے اپنی وصیت ہی کی میں نے قبول کر لی، اب میری بھی کچھ وصیتیں آپ قبول کیجئے۔ میری پہلی وصیت اپنے پاپا سے میری شکایت نہ کیجئے گا، آپ جب بیاہ کرائی تھی میں اتنا مالدار نہیں تھا، میں آپ کی خدمت پوری نہ کر سکا،
سے ہوا لگا۔ بی بی سیدہ فرماتی ہے یا علی جا کے دیکھیے دروازے پر کون دخل پاک کر رہا ہے۔ مولا کائنات کے دروازے پر جب دیکھا مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں اور زاروں کی تار گریا کر رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں بچوں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بچے کہتے ہیں کہ جب ہم روزہ رسول پر گئے نانا کے روزے پر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ زہرا کی یتیم آ رہی ہے، بابا علی ہمیں بتائیں ہماری ماں گزر گئی۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے بچوں کو سینے سے لگایا۔ بی بی سیدہ نے حضرت بی بی فضہ سے کہا کہ میں دروازہ بند کرتی ہوں، جب تک میرے پڑھنے کی آواز آتی رہے سمجھ جانا میں زندہ ہوں، لیکن جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اندر بیٹھی ہے تسبیح و تحلیل میں۔ بی بی سیدہ کی حالت اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، اگر ہمارے پڑھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو۔ میری بی بی سیدہ نے بڑے مشکل دن گزارے تھے، آخر میری بی بی سیدہ کا دایا ہاتھ تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، بڑی مشکل سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ کمر جھکائے 18 سال کی کوئی لڑکی دیکھی آپ نے؟ 18 سال میں کمر جھکی ہوئی ہو، سر کے بال سفید ہو گئے ہو۔ میری بی بی سیدہ تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے کہ آواز سنتی ہے بی بی فضہ کی بولنے کی آواز بند ہو گئی۔ بی بی سیدہ کی جب آواز بند ہوئی نہ بی بی فضہ اٹھی مسجد میں گئی مولا علی علیہ السلام کے پاس۔ اب ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے بتائیں، اب ہمت نہیں ہو رہی، اپنے سر کی چادر کھینچی فون میں رکھ کے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا علی مر گئی تھی اب یہ نہ رہی۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، بی بی سیدہ کو غسل دیتے ہیں، لیکن میری بہنوں روایات میں میری مولا نے جو بی بی کو غسل دیا وہ جو فاتح خیبر تھے نا، جو کبھی بھی روئے نہیں تھے، سر دیوار کے ساتھ مار کے چیخ کے روئے۔ بی بی فاطمہ زہرا سے کہتے ہیں بی بی آپ نے میرے سے چھپایا، میری بیبی کی ساری پسلیاں ڈوب چکی تھی۔ میری بیبی سیدہ نے کیسے وقت گزارا ہوگا۔ اب جب میت تیار ہو چکا، وقت آخر سب بچوں کو بلاتے ہیں، مولا کائنات چاروں بچوں کو بلاتے ہیں۔ بچوں کی عمریں پتہ ہے کتنی تھی؟ مولا امام حسن علیہ السلام 7 سال کے، امام حسین علیہ السلام 6 سال کے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ 4.5 سال کی ہے، بی بی ام کلثوم 2.5 سال کی۔ یہاں پہ میری بہنیں بیٹھی ہے، چھوٹی اولاد والی بہنیں بیٹھی ہیں۔ ہمارے بچے اگر تھوڑا سا بخار بھی ہو جائے نا، ماں کہتی ہے اللہ مجھے بخار نہ دینا، میرے بچوں کا فون دیا۔ میری بیوی 4 بچے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ مولا کہتے ہیں بچوں آؤ اپنی ماں سے آخری دفعہ الوداع کر لو۔ بچے آتے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام آگے نہیں بڑھتے، وہیں پر رک جاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام پاؤں میں بیٹھتے ہیں، اماں جان میرے سے بات کیجیے، آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ بی بی سیدہ کے مسائل پڑھنے میں یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہمیں معاف فرما دے۔ میری بی بی سیدہ کے مسائل بہت زیادہ ہے، ہم نہیں جانتے ہماری بی بی نے کیسے دن اور رات گزارے۔ تو میری بی بی یہ کہتی تھی کہ میری مصیبتیں اگر پہاڑوں پہ آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر میری مصیبتیں دنوں پر آ جاتی تو وہ سیاہ رات بن جاتی۔ اے میری بی بی نے کیسے دن گزارے اپنے پاپا کے بغیر۔ یا اللہ میری بی بی سیدہ کا صدقہ تمام مومنات کی دلی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ تمام میری مومنات بہنیں جتنی بیٹھی ہیں ان کے گھروں میں جو بھی مشکلات ہیں یا اللہ ان کو حل فرما دے، ان کے بچوں کو لمبی زندگی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یا اللہ محسن کا صدقہ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیٹیوں کی خواہش مند ہے یا اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی مسائل ہیں تمام مسائل کو حل فرما دے، ہمارے گھروں میں جتنے مریض ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں ان کو زر عطا فرما، جو بھی مشکلات ہیں یا اللہ ان مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں امتحانات دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ جو بھی مسائل ہیں یا اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل فرما دے۔ ان بہنوں کے دلوں میں جو جو دعا ہے اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، اگلے جہان میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے ہاتھوں ہمیں جامع کوثر نصیب فرما، ان کے ہاتھوں ہمیں بخشش عطا فرما، ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کی شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا ہم پر اپنی نظر کرم کر دے، ہمیں اپنی سیرت پر چلنے والی بنا دے۔ اگر بے شک بی بی سیدہ جس پر نظر ڈال دیتی ہے وہ چمک جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب پر ان کی نظر کرم کر، ہماری غلطیوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے، ہمیں سچا انسان بنا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے محبین میں شامل فرما، امام زمانہ کے سچے محبین میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا جن سے ہماری بیوی ناراض تھی۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا جن کے لیے بی بی سیدہ نے بددعا کی، جن کے لیے بی بی سیدہ کہتی تھی انہوں نے مجھے ستایا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما۔